السلام علیکم پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج ہجری کیلنڈر کی کتنی تاریخ ہے اور محرم الحرام کے چاند کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ساتھ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ محرم کے خاص مہینے میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، اور اس جیسی بہت سی معلومات ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے والے ہیں، لہٰذا آپ سبھی ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ تو آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ يا الله يا رحمن حقق أمانينا وفقنا في كل آن في مساعنا۔ پیارے ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ آج ہجری کیلنڈر کے لاسٹ منتھ یعنی ذوالحجہ کی انڈیا میں 29 تاریخ ہے، اور سعودیہ عربیہ میں آج ہجری کیلنڈر کے لاسٹ منتھ یعنی ذوالحجہ کا لاسٹ ڈے یعنی 30 تاریخ ہے۔ یعنی یہ بات طے ہے کہ کل سعودیہ عربیہ میں اسلامی نئے سال کی شروعات ہو جائے گی، اور کل 1445 ہجری کا آغاز ہو جائے گا۔ کل محرم کی 1 تاریخ ہوگی، جبکہ انڈیا میں اگر آج چاند نظر آ جاتا ہے تو یہاں پہ بھی کل اسلامی سال کی شروعات ہو جائے گی، اور اگر چاند نظر نہیں آتا اور کسی طرح سے اس کا ثبوت بھی ہمیں نہیں مل پاتا ہے تو پھر اس سے اگلے دن یعنی 20 جولائی کو محرم کی 1 تاریخ ہوگی۔ دوستو، ہم آپ کو اپنی جانب سے اسلامی نئے سال کی ایڈوانس میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ کے لیے آنے والا سال بہت ساری خوشیاں لائے، اور آنے والا سال آپ کے لیے ہر طرح کی خیر و برکت اور اچھائی کا سامان بھی اپنے ساتھ لائے۔ دوستو، ہم آپ کو یہ بتا دیں، یہ سوالات ہوا کرتے ہیں کہ کیا کسی مہینے کی مبارکباد دینا، نئے سال کی مبارکباد دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ نئے سال کی مبارکباد دینا یا نئے سال کی شروعات پر دعائیں دینا نہ تو کسی شرعی حکم کے لحاظ سے واجب اور فرض ہے، اور نہ ہی اس کی ممانعت آئی ہے۔ یعنی ایسا بھی نہیں کہ یہ کام یعنی کسی کو مبارکباد دینا کوئی فرض یا واجب ہو، اور ساتھ میں ایسا بھی نہیں کہ ایسا کرنے سے ہمیں کوئی گناہ ملتا ہے، بلکہ یہ ایک مباح عمل ہے۔ حدیث کی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ معمول بیان ہوا ہے کہ جب کوئی نیا مہینہ یا نیا سال شروع ہوتا تو وہ ان الفاظ میں دعا کرتے تھے: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، اس نئے مہینے یا نئے سال کو ہمارے اوپر امن و امان، سلامتی اور اسلام اور اپنی رضامندی، ساتھ ہی شیطان سے پناہ کے ساتھ داخل فرما۔ اس سے یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ ایک مباح عمل ہے، یعنی ایک ایسا عمل کہ جس کے کرنے یا نہ کرنے سے ہمیں کوئی گناہ نہیں ملتا۔ ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ہر مباح عمل یعنی ایسا کام جس کے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، اگر اس میں اچھی نیت شامل کر لی جائے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس پر ثواب عطا کیا جائے گا۔ دوستو، لہٰذا اس کو ایک مباح عمل سمجھتے ہوئے نئے سال کی شروعات پر کسی کو مبارکباد دینا، دعائیں دینا، اپنی نیک تمناؤں اور نیک خواہشات کا اظہار کرنا، اس میں کسی طرح کی کوئی برائی نہیں ہے۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ ہجری کیلنڈر کی شروعات محرم کے مہینے سے ہوتی ہے، اور اس کا اینڈ، اس کا لاسٹ منتھ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ ابھی ذوالحجہ کے مہینے میں ہم اور آپ اور دنیا کے تمام مسلمانوں نے بڑی ہی جوش و خروش کے ساتھ بقرعید یعنی عید الاضحیٰ کا تہوار منایا ہے، اور اب نئے سال کی شروعات محرم کے مہینے سے ہونے والی ہے۔ دوستو، محرم کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس مہینے کی شروع سے عزت اور اس کا احترام رہا ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ دوستو، محرم الحرام کے اس پاک مہینے میں بہت سارے اہم تاریخی واقعات ہوئے ہیں، جس میں کچھ واقعات یہ ہیں: اسی مہینے میں ابرہہ کے لشکر پر عذاب اترا تھا جو کہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا۔
اسی مہینے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا تھا۔ اسی مہینے میں غزوہ ذات الرقاع پیش آیا تھا۔ اسی مہینے میں غزوہ خیبر لڑی گئی تھی، اور اسی مہینے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح بھی ہوا تھا۔ اسی مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے الگ الگ بادشاہوں اور سرداروں کی طرف اسلام کی دعوت و تبلیغ کے خطوط بھیجے تھے۔ اسی مہینے میں جنگ قادسیہ بھی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باندی اور حضور کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی تھی۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی ابتدا بھی اسی مہینے کی 4 تاریخ 24 ہجری سے ہوئی تھی، اور اس مہینے میں بہت سارے واقعات کے ساتھ ساتھ ایک عظیم واقعہ اسلامی تاریخ کا حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت دل دہلا دینے والا واقعہ بھی اسی مہینے کی 10 تاریخ سن 61 ہجری میں پیش آیا تھا۔ دوستو، یہ مہینہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور خاص طور پر اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو، جسے عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، اس کی بھی اپنی عظمت اور اپنی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی اس مہینے کی 10 تاریخ کو روزہ رکھا، اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی اس مہینے کی 10 تاریخ کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے وہاں کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے جب ان لوگوں سے اس کی وجہ پوچھی تو ان لوگوں نے بتایا کہ یہ ایک عظیم اور بابرکت دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی دن ہمارے آباء و اجداد کو فرعون سے نجات عطا کی تھی۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوشی منانے کا تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم بھی عاشورہ کا روزہ رکھو، اور یہودیوں کی مخالفت کے لیے تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، آپ نے فرمایا کہ اس سے آگے یا پیچھے ایک دن کا روزہ اور رکھا کرو۔ دوستو، ماہ محرم الحرام کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور اس میں بہت سارے واقعات ہیں جو ہم آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتاتے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔